کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کتے کو روٹی ڈالنے سے کیا ملتا ہے؟ کتا جو کہ ایک ایسا جانور ہے جسے اسلام گھر پر رکھنے تک سے منع کرتا ہے۔ جس گھر میں کتا موجود ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے تک داخل نہیں ہوتے۔ تو ایسے جانور کو روٹی ڈالنے سے آخر ملتا کیا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے یا نقصان؟ بصرہ شہر میں ایک بہت نیک شخص رہا کرتا تھا۔ یہ بہت زیادہ پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک نماز بھی قضا تک نہ کی تھی۔ 15 سال کی عمر میں اس نے پہلا حج کیا تھا اور اس وقت سے لے کر اس نے کوئی بھی حج نہ چھوڑا تھا۔ یہ اتنا نیک شخص تھا۔ ایک بار یہ شخص شام کے وقت اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے۔ راستے میں اس شخص کو ایک لڑکی نظر آتی ہے جس نے بہت زیادہ بناؤ سنگار کیا ہوا تھا۔ جب یہ شخص اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی شریف لڑکی نہیں بلکہ ایک بازارو عورت ہے۔ جس کے بعد یہ شخص دل میں استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ اس شخص کو اس لڑکی پر بہت غصہ آتا ہے کہ کیسے یہ لڑکی خود بھی گناہ کر رہی ہے اور دوسروں کو بھی گناہ کی طرف راغب کر رہی ہے۔ دل ہی دل میں اس شخص کو اس لڑکی پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ جس کے بعد یہ شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے پیچھے جائے گا تاکہ دیکھ سکے کہ کس طرح یہ لڑکی نیک لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے، تاکہ جمعے کے خطبے میں یہ لوگوں کو بتا سکے کہ کس طرح اس قسم کی لڑکیاں گناہوں کی طرح مائل کرتی ہیں اور کس طرح لوگوں کو ان جیسی لڑکیوں سے بچنا چاہیے۔ جس کے بعد یہ نیک شخص اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ چلتے چلتے یہ لڑکی ایک تنگ گلی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس گلی میں بہت سارے گھر موجود تھے۔ ان گھروں کو دیکھنے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی شریف لوگ نہیں بستے بلکہ گناہوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ یہ لڑکی بھی ایک گھر میں داخل ہو جاتی ہے، جس کے بعد دو نوجوان بھی اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد اس گھر کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ نیک شخص یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور دل ہی دل میں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنے لگتا ہے اور اس لڑکی پر لعنتیں بھیجنے لگتا ہے۔ اسے اس لڑکی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں یہ شخص کہتا ہے کہ یہ جہنمی لڑکی ہے، نہ صرف خود جہنم کی آگ میں جلے گی بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی گمراہ کر کر جہنم کی طرف راغب کرے گی۔ یہ شخص ایک جگہ چھپ جاتا ہے اور لڑکی کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد گھر کا دروازہ کھلتا ہے، وہ دو نوجوان بھی باہر نکلتے ہیں اور یہ لڑکی بھی باہر نکلتی ہے۔ جب یہ لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا ہے۔ یہ پیالے کو لے کر گلی کے کونے میں چلی جاتی ہے اور رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی لڑکی پیالے کو زمین پر رکھتی ہے، گلی کے ایک کونے سے کتے کے 3 بچے بھاگے بھاگے آتے ہیں اور پیالے میں موجود دودھ کو پینا شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکی کتے کے بچوں کو دودھ پیتے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں یہ شخص لڑکی کے پاس آتا ہے اور بہت غصے میں کہنے لگتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس قسم کے مکروہ دھندے کرتی ہو، نہ صرف خود گناہ کرتی ہو بلکہ اہل علاقہ کو بھی گناہوں کی طرف مائل کر رہی ہو۔ تم ایک نہایت گندی اور غلیظ عورت ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ نیک شخص کی بات سن کر لڑکی شرم سے اپنا سر جھکا لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ مجبوری ہے، اپنی اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مجھے یہ مکروہ دھندا کرنا پڑتا ہے۔ جس کے جواب میں اس نیک شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے محنت مزدوری بھی کی جا سکتی ہے۔ اس نیک شخص کا مزید کہنا ہوتا ہے کہ ایک تو تم گناہ کے پیسوں سے خود روٹی کھاتی ہو اور اسی گناہ کے پیسوں سے ان کتے کے بچوں کو دودھ ڈال رہی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے اس سے تمہیں کوئی ثواب ملے گا؟ وہ شخص لڑکی سے مزید کہتا ہے کہ میں بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، دن رات محنت مزدوری کرتا ہوں، اس کے باوجود 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، رات بھر جا کر عبادت کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، لیکن کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں غریبی سے تنگ آ کر حرام کام نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ اس شخص کی یہ تمام باتیں سننے کے بعد لڑکی کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ روتی روتی وہاں
से चली जाती है। जब वो शख्स रात को सोता है तो ख्वाब में देखता है कि अपनी इबादत पर गुरूर और तकब्बुर करने की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी तमाम इबादतों को रद्द कर दिया है। उसकी नमाजों को, हज को और रात रात बाहर जाकर उसने जो इबादत की है, अल्लाह ताला ने उसकी तमाम इबादतें उसके मुंह पर दे मारी हैं, जिसके बाद फरिश्ते घसीट कर उसे जहन्नुम की जानिब लेकर जा रहे हैं, जबकि वो जिस्म फरोश लड़की जन्नत की जानिब जा रही होती है, क्योंकि उस लड़की ने कुत्ते के भूखे बच्चों को जो दूध का प्याला पिलाया था, अल्लाह ताला को उसकी वो नेकी बहुत पसंद आती है, जिसके बाद अल्लाह ताला उसकी जिंदगी के तमाम किए गए गुनाहों को माफ कर देते हैं और उस लड़की को जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को हमेशा याद रखें, कभी कभी हमारे किए गए हज भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता और कभी कभी हमारी छोटी सी नेकी भी हमारी दुनिया और आखिरत को संवार देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बार बनी इसराइल में एक शख्स रास्ते से गुजर रहा था कि उसे प्यास लगती है, जिसके बाद वो कुएं में उतरता है और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है और कुएं से बाहर आ जाता है। जब वो कुएं से बाहर आता है तो उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है जो कि शदीद प्यासा होता है और बस प्यास की शिद्दत के चलते दम तोड़ने वाला ही होता है। जिसके बाद वो शख्स दोबारा कुएं में उतरता है और अपने मोजों में पानी भरता है, मोजों को मुंह में दबाता है और कुएं से बाहर आकर अपने मोजों में भरा हुआ पानी कुत्ते को पिलाकर उसकी जान बचाता है, जिसके बाद अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत में दाखिल कर देते हैं। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक औरत को अल्लाह ताला ने इसलिए जहन्नुम में दाखिल कर दिया कि उस औरत ने एक बिल्ली को बांध दिया। ना तो उस औरत ने बिल्ली को कुछ खाने पीने को दिया और ना ही उसको खोला कि वो कीड़े मकोड़े खाकर अपनी भूख मिटा ले, हत्ता कि वो बिल्ली मर गई, जिसके बाद औरत पर जहन्नुम वाजिब कर दिया गया। प्यारे बहन भाइयों, इस्लामी तारीख में हमें बहुत से ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं कि किसी की छोटी सी नेकी ने उसकी दुनिया और आखिरत को संवार दिया। तो अब बात कर लेते हैं कि कुत्ते को रोटी डालने से क्या मिलता है। तो अगर आपके गली मोहल्ले में भी कुत्ते और बिल्लियां रहती हैं और आप घर का बचा हुआ खाना, रोटियां वगैरह उनको डाल देते हैं शाम को, रात को, तो ये बहुत बड़ी नेकी है। आपने भी अक्सर ऐसे वाकया सुने होंगे कि कोई शख्स कुत्ते और बिल्लियों को बचा हुआ खाना और रोटी वगैरह डाल दिया करता था, जिसके बाद उसके ऐसे हालात बदलते हैं कि जैसे हालात बदलने का हक बनता है। वो शख्स जिसके पास एक टूटी हुई साइकिल हुआ करती थी, वो कोठियों, बड़ी बड़ी गाड़ियों और बंगलों का मालिक बन जाता है। प्यारे बहन भाइयों, कुत्ते और बिल्लियों को घर का बचा हुआ खाना और रोटी वगैरह डालना बहुत बड़ी नेकी है, क्योंकि ये जानवर भूखे होते हैं और हो सकता है कि आपकी डाली गई रोटी, आपका डाला गया खाना किसी ऐसे जानवर की जान बचा ले, जिसकी दुआ आपकी दुनिया भी संवार दे और आखिरत भी। और ऐसे अनगिनत वाकयात मैंने खुद देख रखे हैं। आपने भी ऐसे वाकयात जरूर सुन रखे होंगे कि कुत्ते और बिल्ली को कोई शख्स रोटी डाला करता था, जिसके बाद उसकी किस्मत और तकदीर बदल जाती है। अगर आपने भी ऐसा कोई वाकया सुन रखा है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।